حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ مان لی گئی۔ ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 694۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا تاکہ لوگ رش نہ کریں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے اگلی صف کے بائیں طرف والے 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 693۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے تو مسجد نبی کی نماز دوسری مساجد کی 1000 نماز سے افضل ہے، مگر مسجد کعبہ میں نماز مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 692۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 690۔ حضرت عمر بن اسبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 689۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔